لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ کیا کوئی ایسے صحابی ہیں یا ایسے صحابی تھے کہ جن کے داڑھی کے بال صرف ایک یا دو تھے، اور صحابہ بھی کئی بار ان کی ایک داڑھی کو دیکھ کر مسکرا دیتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی ان کی ایک داڑھی کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ پھر وہ ایک مزید اس کی تفصیلات عموماً لوگوں میں ایک مشہور روایت ہے۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا واقعی میں احادیث پاک میں ایسی سیرت کی کتابوں میں ایسے کوئی صحابی کا واقعہ ہے کہ جن کے داڑھی کے بال صرف ایک تھے یا دو تھے، صحابہ مسکراتے دیکھ کر آقا بھی کبھی مسکرائے؟ تو اس طرح کی روایت ہے یا نہیں؟ آئیے اس کی تحقیق اور اس کی ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تحقیق کی دنیا میں کہ اس طرح کی کوئی روایت واقعی میں ہے یا صرف ایسے ہی لوگوں کی زبانی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں کہ قسم یوں کھاتے ہیں کہ اس کی قسم جس نے فرزندان آدم کو داڑھی سے زینت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ شریف میں ہے کہ داڑھی مبارک آقا کریم علیہ السلام کی گھنی تھی، اور ایسے ہی ابوبکر صدیق و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی داڑھی دراز اور باریک، اور مولا علی کی داڑھی چوڑی، سارا سینہ بھرے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کی داڑھی شریف بھی بھری ہوئی گھنی، ابوبکر صدیق عثمان غنی کی داڑھی بھی گھنی، اور مولا علی کی داڑھی جو تھی وہ چوڑی تھی، اور آپ کا سینہ جو ہے وہ داڑھی مبارک سے بھرا ہوا تھا۔ احنف بن قیس، یہ احنف بن قیس کے اکابر ثقات تابعین و علماء و حکماء کاملین سے تھے۔ احنف بن قیس یہ تابعی بزرگ میں سے ہیں اور زبردست ثقہ ہیں، مضبوط صحابی ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ یہ تابعین کے زمانے ایک تابعین بزرگ ہیں اور علماء کاملین میں سے تھے، زمانہ رسالت میں پیدا ہوئے اور 67 یا 72 ہجری میں یہ وفات پائی۔ عاقل و حلیم تھے، پاؤں میں کج تھا، ایک آنکھ جاتی رہی تھی، داڑھی خلقتاً نکلی نہ تھی۔ یہ ایک صحابی کا نام آتا ہے، ایک تابعی بزرگ کا نام آتا ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں پیدا تو ہوئے تھے لیکن حضور علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے صحابی نہیں کہلائے، تابعی بزرگ تھے یہ احنف بن قیس۔ ان کے بارے میں کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ان کی داڑھی بالکل تھی ہی نہیں، خلقتاً، یعنی پیدائشی طور پر ان کے داڑھی کے بال آئے ہی نہیں تھے۔ یہ ایک تابعی بزرگ کا ملتا ہے، اگرچہ یہ تابعی بزرگ ہے لیکن آقا کے زمانے میں یہ پیدا ہو چکے تھے۔ وہ یوں تو آقا کے زمانے میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ آقا کے زمانے میں پیدا ہوئے، آقا کی حیات تک اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں اسلام قبول کیے، تو وہ صحابی تو نہیں کہلائے، چونکہ صحابی ایمان کی حالت میں حضور کو جنہوں نے دیکھا وہی کہلاتے ہیں۔ تو یہ احنف بن قیس تابعی بزرگ ہیں، زمانہ رسالت میں پیدا ہوئے تھے، خلقتاً یعنی پیدائشی طور پر ان کے داڑھی کے بال تھے ہی نہیں۔ اچھا، ان کے اصحاب نہ ان کے کج پر افسوس کرتے، یعنی ان کے جو آس پاس ان کے ساتھی جو ان کے داڑھی کے بال نہ ہونے پر کسی نے کوئی افسوس نہ کیا، نہ یک چشمی پر، بلکہ داڑھی نہ ہونے کی کراہیت ذکر کرتے اور کہتے ہمیں تمنا ہے کاش اگر 20,000 کو ملتی تو احنف کے لیے خریدتے۔ یعنی داڑھی نہ ہونے پر افسوس تھا ان کو، ہنسی نہیں، مذاق والا معاملہ نہیں ہوا، کبھی ایسی مسخرہ پن نہیں ہوا، بلکہ افسوس کرتے تھے کہ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور کہتے تھے کہ اگر 20,000 کو بھی داڑھی ملتی تو میں داڑھی خرید لیتا اور اپنے چہرے پہ سجا لیتا۔ الحمدللہ۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم، پھر امیر المومنین مولا علی کی سرکار میں یہ قاضی بھی تھے۔ الحمدللہ، عمر فاروق اعظم حضرت علی کی جو حکومت تھی، جو امیر المومنین کا دور تھا، اس میں یہ قاضی تھے، اور امیر المومنین علی فتاوی میں ان سے رائے لیتے۔ 80 سے پہلے یا بعد انتقال ہوا، داڑھی خلقتاً نہ تھی۔ وہ فرماتے کہ مجھے آرزو ہے کہ کاش 10,000 دے کر داڑھی مل جاتی۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ 464 میں ہے۔ ان دو بزرگوں کی خلقتاً داڑھی نہ تھی۔ دو بزرگوں کا ذکر آیا کہ جن کی ایک تو وہ کہ احنف بن قیس، اور ایک وہ شخص تھے جو حضرت عمر اور حضرت علی کے دور میں قاضی ہوا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ حضرت علی کئی بار فتاوا میں ان سے مشورہ لیتے تھے، لیکن خلقتاً پیدائشی طور پر ان کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ تو ان دو بزرگوں کی خلقتاً داڑھی نہ تھی، مگر داڑھی کی جو ان کی آرزو تھی وہ بہت قابل رشک ہے۔ اب وہ کون صحابی جن کے داڑھی کے ایک بال تھے اور ان کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے؟ ایسی کوئی روایت نہیں ملی۔ اچھا، جن کی داڑھی نہیں ہے، دو شخص کا جو ذکر ہوا، ان کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تو اب یقین مانیں کہ جن کی داڑھی نہیں تھی ان کی روایت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی، تو ہمارا اذعان، ہمارا ایمان، ہمارا یہ ایقان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسے صحابی بھی ہوتے کہ جن کے داڑھی کے ایک بال ہوتے تو ان کا بھی تذکرہ امام احمد رضا خان تک ضرور پہنچتا۔ بہرحال ایسی روایت ہمیں نہیں ملی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں بھی اس طرح کی کوئی روایت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر کسی کو ملے تو وہ حوالہ پیش کریں، باقی ہمارے مطالعے میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں پہنچی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔